سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ جیل حکام اور سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ آئندہ سماعت جیل میں ہوگی۔ سماعت اوپن کورٹ ہوگی۔ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عثمان رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا، محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں فیصلے کی؟ جی بالکل، خصوصی عدالت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے مزید اپنے حکم میں کہا کہ جیل حکام اور سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ آئندہ سماعت جو ہے وہ جیل میں ہوگی، لیکن وہ اوپن کورٹ ہوگی۔ اوپن کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی، جبکہ فیملی کے پانچ ممبران جو ہے ان کو اجازت ہوگی، وہ آ سکیں گے۔ آئندہ سماعت جو ہے وہ جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جیل ٹرائل جو ہے اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے۔ جی عثمان رانا بتائیے گا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور صدر ہیں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، ان کے وکیل جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے، وہیں پر دلائل دیے جائیں گے؟ جی بالکل، ابھی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے آرڈر جو ہے ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ صرف چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جو کیس کی سماعت ہے ان تک وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی، کیونکہ ان کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کی جانب سے بھی یہی لکھا گیا تھا، شاہ محمود قریشی کا نام نہیں تھا، صرف چیئرمین پی ٹی آئی کا نام ہے کہ ان کو شدید قسم کے جو سیکیورٹی خدشات لاحق ہے، ان کو یہاں پر پیش کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کو لکھا گیا تھا، جس کے بعد سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کو جواب دیا ہے کہ یہ تمام تر جو مسائل ہونے کی وجہ سے جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے درخواست دی کہ جیل ٹرائل جو ہے وہی کیا جائے۔ تو اب عدالت نے اس جیل ٹرائل کو الاؤ کر دیا ہے، لیکن عدالت نے جیل ٹرائل کو الاؤ کر دیا ہے۔ عثمان یہ بتائے گا کہ میڈیا اور پبلک کو اس جیل ٹرائل تک جو ہے وہ رسائی ہوگی؟ جی بالکل، دیکھا ہے کہ جو پچھلی دفعہ جو سماعتیں ہوتی تھیں اس میں صرف فیملی ممبر جو تھے ان کو الاؤ کیا جاتا تھا، وہ اڈیالہ جیل میں جا کے سماعتیں جو تھے یا ملاقات بھی کر لیتے تھے اور سماعت بھی سنتے تھے، لیکن اب عدالت کی جانب سے یہ بڑا آرڈر آیا ہے کہ اب میڈیا کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے ان کو اجازت دی جائے اور وہ کیس کی سماعت میں موجود رہیں۔ ایسا اسی طرح جو تمام جو فریق ہیں ان کے پانچ فیملی ممبر جو ہیں ان کو بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ سماعت کے دوران وہاں پر موجود رہے۔ اب عدالت میں منحصر ہے کہ ریٹن آرڈر کیا آتا ہے، اور ریٹن آرڈر کے بعد ہی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گی۔ جی عثمان رانا یہ بتائے گا کہ آج سیکیورٹی خدشات کی بات کی گئی اور معذرت کر لی گئی چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے سے، لیکن ایک ہی کیس کی سماعت کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا، ان کی سماعت وہاں ہوگی، اور اسی کیس کی سماعت اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جیل ٹرائل میں ہوگا۔ تو دونوں کیسز کی سماعت، ایک ہی کیس کی سماعت دو الگ جگہوں پہ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں جو عدالت کی جانب سے آرڈر جو ابھی تک جو ریٹن آرڈر تو سامنے نہیں آیا، لیکن جو آرڈر سنایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے صرف چیئرمین پی ٹی آئی تک یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی کیس کی سماعت جیل جو ہے اسی میں ہوگی، کیونکہ عدالت میں جو سیکیورٹی برانچ کی جو تمام تر رپورٹیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سماعت ہے وہ جیل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا۔ عثمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ماہر قانون حافظ حسان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیل ٹرائل کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو جیل ٹرائل کیا جانا ہے سائفر کیس کے اوپر، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ بتائیے گا، ایسی مثال ملتی ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جیل سپرنٹینڈنٹ ہی معذرت کر لے اور کسی ملزم کو عدالت میں پیش نہ کرے اور اس کے بعد جیل ٹرائل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اب دنیا کے اندر بہت ساری اگزامپلز اس طرح ہوتی ہیں کہ جنرلی جو آپ کے ٹرائلز ہیں وہ آپ کے اوپن کورٹ میں ہونے چاہیے اور جوڈیشل پلیسز کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر جو ایکسیپشنز ہے وہ پرووائڈ یہ کی گئی ہے کہ کسی جگہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے یا سیکیورٹی ایشوز ہے، اور سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ نہ صرف ایکیوز کا ہو سکتا ہے بلکہ وٹنسز کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ عدالت کا بھی ہو سکتا ہے، جج کا۔ تو اگر ان ساری سچویشنز آئیں تو ٹرائل کی جو وینیو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ گیا
تو وہاں کے اوپر وہ ساری پروسیڈنگز تھیں انہوں نے نل اینڈ وائڈ کیا اونلی آن دا بیسس آف 2 grounds. ون یہ تھا کہ اس کے اندر ایک جوڈیشل آرڈر نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں دیا جا سکتا. تو آج جب کیس کی پروسیڈنگز ہوئی ہے سٹارٹ، تو اس نے اسی جگہ ہونا ہے کہ نئے سرے سے چارج فریم ہو. تو آج ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ انہوں نے جج صاحب نے کیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ صرف وینیو چینج کرنے کا ہوتا ہے. 2 چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اوپن ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر میڈیا کو بھی اجازت ہے. تو اب جب وینیو صرف چینج کیا گیا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی کنسرنز کے اندر یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اور یہ پریروگیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب اگر مناسب سمجھیں تو وینیو وہ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر ابھی یہ آرڈر ہوا ہے.